زینت بزم حضرات علماء ذوی الاحترام، حاضرین کرام، خواتین ملت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سامنے جگہ خالی ہے، پیچھے والے آگے آ جائیں، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں وہ آ جائیں گے، آپ لوگ ذرا آگے آ جائیں، یہ جگہ جو خالی ہے ایسے سرک جائیں، ایسے سرک جائیں، ایسے آ جائیں، ایسے آ جائیں، دوسروں کو بیٹھنے کا موقع ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمتہ النبی المصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملے گی اسے ہی محبت خدا کی، ملے گی اسے بھی محبت خدا کی، کرے جو اطاعت شہ انبیاء کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ موریشس والے ماشاءاللہ اردو خوب سمجھتے ہیں، مولانا کی کم سمجھیں لیکن ٹی وی میں بہت سمجھتے ہیں۔ ملے گی اسے ہی محبت خدا کی، کرے جو اطاعت شہ انبیاء کی۔ وہ مالک ہیں، قاسم ہیں، مختار بھی ہیں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔ وہ مالک ہیں، قاسم ہیں، مختار بھی ہیں، بڑی رفعتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، بڑی رفعتیں ہیں میرے مصطفیٰ کی۔ اگر قاری محسن صاحب مہمان تھے تو میں بھی مہمان ہوں، آپ ان کے لیے سبحان اللہ کہہ رہے تھے تو میری کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب جو میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، جو عاشق ہوگا ضرور سبحان اللہ کہے گا، میں چل جائے گا۔ مجھے نعت شاہ مدینہ سنا دو، قاری صاحب آپ کی نظر ہے، مجھے نعت شاہ مدینہ سنا دو، ضرورت نہیں ہے کسی بھی دوا کی۔ سبحان اللہ۔ مجھے نعت شاہ مدینہ سنا دو، ضرورت نہیں ہے کسی بھی دوا کی۔ سبحان اللہ۔ اور سلاطین جھکتے ہیں اس کے بھی در پر، عجب شان دیکھی نبی کے گدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شہدا ہوں افضل شہ انبیاء کا، یہ مجھ پر کرم ہے، یہ مجھ پر عنایت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں افضل ہوں شہدا میرے مصطفیٰ کا، یہ مجھ پہ عنایت ہے احمد رضا کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرش گیتی پر مبعوث فرما کر مخلوق پر احسان عظیم فرمایا، بڑی نعمتیں دی خدا نے، لیکن کسی بھی نعمت پر کہیں احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب حبیب کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا، یہ بہت بڑا احسان ہے تم پر۔ وہ حبیب آئے، دنیا سے کفر و ضلالت کا اندھیرا مٹایا،
ہدایت کا اجالا پھیلایا، ظلم و ستم کے ماحول کو ختم کر کے انصاف کے پرچم کو بلند کیا، جو انسانوں کے درمیان میں چھوٹے بڑے، گورے و کالے، امیر و غریب کا فرق پایا جاتا تھا اور نفرتیں عروج پر تھیں، اس تمام فرق کو مٹا کر ایک کی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ پیغام دیا۔ اسلام کسی دولت کی بنیاد پر کسی کو برتری نہیں دیتا، یا کسی کو نسل کی بنیاد پر کسی کو برتری نہیں دیتا۔ اسلام اعمال کی بنیاد پر فوقیت بیان فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس نبی نے آن کے دنیا میں اپنے ماننے والوں کو انسانیت کا سبق دیا، ہمدردی اور ایثار کا سبق دیا، محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا۔ اور اسلام کا اہم پیغام یہی ہے کہ اے بندو، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر تم خدا کا رحم چاہتے ہو تو تم بندے ہو کر بندوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَقَدْ نَصَّمَّ مَنْ لَا يَرْحَمْ لا یرحم، جو دوسرے بندوں پر رحم کرے گا اللہ کا رحم بھی اس پر نہیں ہوگا۔ ارحموا علی اہل الارض یرحمکم اہل السماء، تم زمین پر رہ کر زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کی طرف سے تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ اس نبی نے دنیا میں پیغام دیا کہ انسانیت، اخوت، ہمدردی، ایثار کی خوشبو دنیا میں پھیلا دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنا کر اپنے اندر چمک پیدا کرو، اپنے اندر بغض و کینہ، حسد و نفاق، ان تمام اندھیروں کو مٹا کر محبت، اخوت، انسانیت، بھائی چارگی کی روشنی پیدا کرو۔ میرے رسول نے اپنوں کے ہی ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی وہ حسن سلوک فرمایا کہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر لوگوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ اور میں کہوں گا تو بیجا نہ ہوگا، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ اسلام نہ تقریر سے پھیلا ہے نہ شمشیر سے پھیلا ہے، اسلام نہ اجلاس سے پھیلا ہے نہ جلوس سے پھیلا ہے، اسلام کردار سے پھیلا ہے۔ انسان اپنا کردار ایسا بنا لے کہ اس کو کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، وہ جدھر سے گزر جائے کہنے والا کہے یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، یہ ہدایت کا پیکر جا رہا ہے، یہ محبت کا پیکر جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی غلامی میں ایسا ڈھال لے کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی تعریف کرے۔ میرے آقا کی زندگی کو اٹھا کر کے دو، زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، کہ وہ بڑھیا جو شہر چھوڑ کے جا رہی ہے، مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، کس لیے؟ نوجوان ہے جو ہمارے آبائی خداؤں کو برا کہتا ہے، اس نے انتشار پیدا کر دیا ہے۔ میں اب یہاں رہوں گی تو اپنے آبائی دھرم کو چھوڑ دوں گی، یہاں سے چلنا چاہیے۔ سامان باندھ لیا، اب اتنا ڈھیر سامان کہ کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ لیکن نوجوان نظر آیا اور بلایا اور کہا کہ نوجوان میرا سامان اٹھا کر میری مدد کر دے گا؟ بولے ہاں، مدد کر دی، سامان منزل پر پہنچا دیا۔ اس بوڑھی نے کچھ دینا چاہا، لینے والے نے منع کر دیا، سامان اٹھانے والے نے منع کر دیا کہ نہیں، میرا یہ کام تھا بوڑھوں کی خدمت کرنا۔ اکرم الضعفاء اسی نبی کا فرمان ہے، کمزوروں کی مدد کیا کرو، میرا یہ فرض انسانیت تھا۔ اس بوڑھی نے کہا کوئی مکے میں تو ایسا نوجوان نظر آتا نہیں، اتنا اچھا انسان کوئی نظر آتا نہیں، اتنا ہمدرد تو میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اے نوجوان، میں تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں کہ دیکھ، محمد نام کا کوئی نوجوان ہے، اس کی بات مت سننا، اس سے دور رہنا، تیرے لیے اچھا ہوگا، تیرے لیے بھلا ہوگا۔ آقا سنتے رہے، وہ بولتی رہی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دے نوجوان، تیرا نام کیا ہے؟ آقا نے شاید فرمایا وہ محمد میں ہی تو ہوں،
اتنا سننا تھا. اس بوڑھی نے کہا ارے میں تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی تھی. جو نوجوان جو ایسا ہے وہ ضرور رسول ہوگا, جس میں ہمدردی اور اس خدمت کا ایسا جذبہ ہے وہ ضرور رسول ہوگا. پتہ یہ چلا کہ رسول پاک نے انسانیت کا اظہار فرمایا, ایک خدمت کی تو اس سے دل جیت لیا اور مصطفیٰ کی کنیز بن کر کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے تیار ہو گئی. کہنے والے نے کہا ہے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن. دنیا میں سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ اسلام. لیکن جب اس موجودہ مسلمان قوم کو دیکھا تو اس نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو ہرگز اسلام اپنانے کے لائق نہیں ہے. یہ سوال ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو میرے مصطفیٰ کی غلامی کرنے والوں نے کس طرح سے انسانیت کا اعلان فرمایا ہے. اور اس بات کا آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں بٹھا لو, غیر مسلم بھائی ہمارا قرآن نہیں پڑھتا, ہماری حدیث نہیں پڑھتا, ہماری کتابیں نہیں پڑھتا, وہ ہمیں پڑھتا ہے, وہ ہم کو پڑھتا ہے, ہمارے کردار کو دیکھتا ہے, ہمارے حالات کو دیکھتا ہے, ہمارے حالات کو دیکھتا ہے. بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرنا. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نیکی کا بھی وقت ہوتا ہے, ہر نیکی کا ہر وقت نہیں ہوتا ہے, نیکی کا بھی وقت ہوتا ہے. تو غیر مسلم ہماری کتاب کو نہیں دیکھتا, ہمیں دیکھتا ہے. وہ کتاب کو نہیں پڑھتا, ہمیں پڑھتا ہے. ہم کیسے ہیں وہ دیکھ کر کے متاثر ہوتا ہے. اور ہم ہی اگر جھوٹ بولیں تو وہ اسلام سے نفرت کرے گا, ہم ہی اگر غداری کریں تو اسلام سے نفرت کرے گا, ہم ہی اگر دغا بازی کریں تو وہ اسلام سے نفرت کرے گا. مسلمانوں تمہیں مصطفیٰ کا سچا غلام بننا ہے. آئیے میں جھلکی دکھاتا ہوں آپ کو. ایک غزوے کے موقع پر کچھ قیدی مسلمانوں کے قبضے میں آئے. مسلمانوں کے ان قیدیوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کا جائزہ لیا. دیکھا ایک نوجوان لڑکی تنہا ننگے سر بڑی مایوس بیٹھی ہے. آقا نے فرمایا سب سے پہلے اس کے سر پہ چادر ڈالو, اس کے سر پر چادر ڈالو, اور مجھے بتاؤ یہ ہے کون؟ صحابہ نے کہا حضور بڑی ڈینجرس ہے, بڑی خطرناک ہے, یہ اس کی بہن ہے جو ملک شام سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے میدان کارزار میں آیا تھا, اور یہ اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی تھی, مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی, اسلام کی بڑی دشمن ہے. آقا نے فرمایا کچھ بھی ہو, خاتون ہے, لڑکی ہے, میں نہیں چاہتا یہ میری قید میں رہے, فوراً اس کے وطن واپس بھیجنے کا انتظام کیا جائے. کس کو؟ دشمن کو واپس بھیجنے کا انتظام کیا جائے. اب کیسے واپس بھیجا جائے؟ اس زمانے میں تو اونٹ یا گھوڑے ہی تھے. کہ 3 گھوڑوں کا انتظام کرو, اور 2 نوجوان صحابہ کو تیار کیا. لڑکی جو نوجوان 2 شیزہ ان فوان شباب کے دور سے گزرنے والی اور لے جانے والی بھی نوجوان بھیج دیا گیا. مدینے سے ملک شام تک کا تقریباً 2000 کلومیٹر کا راستہ, اس سے بھی زیادہ, جنگلوں سے گزر رہے ہیں, بیابانوں سے گزر رہے ہیں, رات میں جنگل میں ٹھہر رہے ہیں. ان 8 دن تقریباً راستہ طے کر کے ملک شام پہنچے. ملک شام جب پہنچے اس کے گھر پر اس کا بھائی سامنے کھڑا تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا 2 مسلمان, کیونکہ مسلمان چہرے سے بھی پہچانا جاتا ہے. آج تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے یا کون ہے. سلام کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے. چہرہ ہمارا غیروں کی طرح, تہذیب ہماری غیروں کی طرح, کلچر ہمارا غیروں کی طرح, اور جنت میں مسلمانوں کی طرح جانے کی تمنا ہے. دیکھتے ہی پہچان گئے مسلمان. ایک جوش پیدا ہوا, جوش شیطانی. میان سے تلوار نکالی, مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے بڑھا. اس کی بہن جو نوجوانوں کے ساتھ آئی تھی سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی. اے بھائی ان پر حملہ مت کرنا, انہوں نے میرے ساتھ سفر میں وہ سلوک کیا ہے کہ سگا بھائی بھی کیا کرے گا. 8 دن میرے ساتھ رہے, میری خدمت کی, قسم خدا کی انہوں نے نظر اٹھا کے بھی مجھے نہیں دیکھا. میں نے دیکھ لیا جب یہ اتنے پاک ہیں تو ان کا نبی کتنا پاک ہوگا, ان کا دین کتنا پاک ہوگا, ان کا مذہب کتنا پاک ہوگا. میں تو اس
مذہب میں داخل ہو کر پاک ہو چکی ہوں اور تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ تو بھی اس مذہب کو قبول فرما لے۔ بتاؤ سبحان اللہ۔ بتاؤ کون سا انہوں نے تبلیغ کی تھی، کون سی حدیث پڑھی تھی، قرآن پڑھا؟ کچھ نہیں، کردار پیش کیا تھا۔ کردار، اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو۔ بڑا تفصیل طلب مضمون ہے۔ پیچھے جو ہے داروغہ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، آگے بول نہیں سکتا، مگر میں اس مختصر کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میرے پورے مضمون بھانپ لیا آپ نے خط کا لفافہ دیکھ کر، سمجھ گئے ہوں گے۔ میں آپ کو پیغام کیا دینا چاہتا ہوں، آج کے اس سنی رضوی سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ بزم کی طرف سے میں اعلان کر رہا ہوں، اے مسلمانوں، اچھے اخلاق، اچھا کردار اپنوں ہی کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی پیش کرو۔ سب سے بڑی تبلیغ اسلام کی اچھا کردار ہے، اچھا سلوک ہے۔ اگر اس موضوع پہ گفتگو کروں تو گھنٹوں ناکافی ہیں، مگر آج یہی میرے لیے یہی کافی ہے جو میسج میں نے آپ کو اس بہت بڑے اسٹیج سے دے دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھے بھی چمکا ہے، نبی کے نور سے آپ کو بھی چمکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔